بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی تجوید اور عربی گرامر میں حروف کی تعداد کتنی ہیں۔ اپنے صفات متعدد میں بہت زیادہ لوگوں سے سنا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، لیکن اس طرح آسان مشق کے ساتھ آپ کو کسی نے نہیں کروایا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو آسان مشق کے ساتھ بتاؤں گی کہ صفات متعدد کیا ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گی قرآنی صفات کے ساتھ، تاکہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو سکے کہ وہ صفات متعددہ کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ کون کون سی ہیں؟ یہ 5 جوڑوں پر مشتمل ہے۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے، جس کو محموسہ حمس کی ضد جہر ہے، اور شدت کی ضد رخاوت ہے، اصطلاع کی ضد استفعال ہے، اور اتباع کی ضد انفتاح ہے، اور اضلاع کی ضد اسمات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو بتاؤں گی حمس کی ضد جہر۔ یہ حروف کی درست ادائیگی اور تلفظ میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ محموسہ کے حروف کا مجموعہ ہوتا ہے فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ یہ ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے تاکہ ہمیں یاد کرنا آسان ہو۔ یہ 10 حرف ہوتے ہیں: فا، حا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کیف، تا۔ تا ہے، ان کو ادا کرتے وقت سانس جاری رہتی ہے۔ تجوید کے قاعدے کے مطابق جہر کے حروف کو ادا کرتے وقت سانس رکتی ہے۔ آواز رکنا یا جاری رہنا ایک دوسرے کی صفت جیسے کہ شدت اور رخاوت میں ہے۔ تو آج ہم کریں گے انشاءاللہ حمس اور جہر کے بارے میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمس کے کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں، تو باقی جو 19 حروف ہیں وہ جہر کے ہیں۔ جہر کے باقی 19 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، با، جیم، دال، ذال، را، ز، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، یا۔ تو اب ہم پڑھیں گے حمس کی مشق کے دوران جب سانس جاری رہتی ہے تو حرف کی آواز قدرتی طور پر پست، نرم اور دھیمی ہو جاتی ہے۔ پس کا مطلب ہے کہ نیچے یعنی کہ ہلکی ہلکی آہستہ آہستہ کی جاری رہتی ہے، کیونکہ آواز پر سانس کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اس صفت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے جیسے ہوا کا اخراج حرف کو ساکن کرتے وقت منہ سے ہوا کو ہلکا سا باہر نکلنے دیں، جیسے پھونک مار رہے ہوں نا، ایسے جیسے حرف کیف اور تا کی مشق ہے۔ ان دونوں حروف میں شدت آواز کا رکنا بھی ہوتا ہے۔ حمس میں سانس کا چلنا بھی اس لیے جب آپ حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اک، ایک دم سے یعنی کہ دھیمی سی آواز سے یہ رکتا ہے۔ اس کو زیادہ بلند آواز سے آپ نے نہیں روکنا اس کو، یا پڑھیں ات، زیادہ نرمی یعنی کہ نرمی اور دھیمی آواز، ٹھیک ہے، زیادہ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ تو پہلے آواز کو روکیں اور فوراً بعد ایک ہلکی سی دھیمی جو ہوا ہے وہ سانس خارج کریں، جیسے حرف سین یا شین کی مشق جب آپ اس یا عش کہیں تو سرسراہٹ کی دھیمی آواز کے ساتھ جاری رہنے دیں۔ یہاں حمس کے حروف کی ساکن حالت میں مزید ہم قرآنی مثالیں دیں گے جن میں سانس کے بہاؤ کی وجہ سے آواز دھیمی اور پست ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں حمس کے حروف کی ساکن حالت میں مزید قرآنی مثالیں ہیں، جیسے فا کے ساتھ ہے والعاصفات عصفا۔ اس پر ہوا کا بہاؤ ہے، یہاں پر آواز وہ دھیمی سے رکے گی، پر آواز پست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ والعاصفات عصفا، فا پر آواز دھیمی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فا پر عصف پر ہوا کا بہاؤ رکھیں۔ عائد کا حرف ہے فاصفح عنہم، ہا پر سانس نرمی سے جاری رکھیں، کیونکہ ہا کو آپ نے شدت کے ساتھ ادا نہیں کرنا، اس پر آواز کو دھیما رکھنا ہے، کیونکہ ہا جو ہے وہ ساکن حالت میں ہے۔ تو آخر میں ساکن حرف پڑھتے ہوئے تو مخرج کھلا رہنے کی وجہ سے ہوا کا اخراج اور گلے سے ایک دھیمی پھونک صاف محسوس ہوتی ہے۔ فاصفح عنہم، فاصفح عنہم۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ اچھے سے سمجھ آ گئی کہ آپ نے ہا کوئی آواز کو کیسے یہاں پہ نکالنا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لفظ میں فا اور ہا دونوں حمز کے حروف ہیں، لیکن ساکن ہونے کی وجہ سے ہا پر سانس کا بہاؤ سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ آیت میں مثال ہے کَمَثَلِ الْغَیْثِ، سا پر زبان کی نوک کو ہم نے سامنے والے جو اوپر جو دانت ہیں ان کے کناروں کے ساتھ لگانا ہے۔ اس مخرج سے ہوا بغیر رکے نرمی اور سرسراہٹ کے ساتھ باہر نکلتی ہے، جو حمز کی صفت کو واضح کرتی ہے۔ کَمَثَلِ الْغَیْثِ، سا پر زبان کی نوک سے دھیمی ہوا نکالی، کَمَثَلِ الْغَیْثِ۔ یہاں پر آیت ہے وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، یہ آیت ہے سورۃ مریم آیت نمبر 46 کی حرف میں جو ہاں ہے یہ ساکن ہے، اور یہ گلے کے نیچے والے حصے اکثر حلق سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا واہ تو یہ گلے کے اس حصے سے ہوا کے گہرا اور نرم اخراج ہوتا ہے، جو حمز کی صفت کو واضح کرتا ہے۔ وَاحْجُرْنِی، واہ گلے کے نیچے سے، وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا، ہا سے گلے کے نیچے سے سانس کو خارج کریں اور پڑھیں وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا۔ اب شین کی مثال ہے مَن یشفع شفاعۃ، اب شین میں جو ہے منہ میں آواز پھیلی ہوئی محسوس کرے گے۔ اب یہ آیت ہے مَن یشفع شفاعۃ، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 85 میں حرف شین ساکن ہے، جہاں حمز کی مثال واضح ہے۔ حمز کے ساتھ سانس کا بہاؤ بہت واضح ہوتا ہے۔ جب یش ادا کرتے ہیں تو زبان کا درمیانی جو حصہ ہے تالو کی طرف اٹھتا ہے اور منہ کے اندر ہوا پھیلتے ہوئے تفشی کے ساتھ باہر نکلتی ہیں۔ آیت میں ہے مَن یشفع شفاعۃ، مَن یشفع شفاعۃ، شین میں جو آواز ہے منہ میں پھیلی ہوئی محسوس کریں۔ اب آیت ہے خا سے، خا کی مثال ہے یخلق ما یشاء، اب خا پر حلق کے اوپر والے حصے سے نرمی برقرار رکھیں، کیونکہ آیت ہے یخلق ما یشاء، یہاں پہ حرف ساکن ہے، جیسے یہ گلے کے اوپری حصے یعنی کہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، اور ساکن حالت میں سانس کا بہاؤ حمز کی ایک واضح کھرکھراہٹ کے ساتھ باہر نکلتا ہے، یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء۔ اب صاد کی صفت ہے، آیت میں ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہاں پہ صاد ساکن ہے، یہ حرف زبان کی نوک اور سامنے کے نچلے جو دانتوں کے اندرونی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ساکن حالت میں اس پر سانس کا بہاؤ حمز ایک مضبوط سیٹی کے بعد صفت صفیر اور پر یعنی کہ موٹی آواز کے ساتھ واضح ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، صاد پر سیٹی جیسی دھیمی ہوا نکالیں، جیسے آیت میں ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ میں حرف سین انسان اور خسر میں حمز کی بہترین مثالیں ہیں، جبکہ لفظ والعصر میں حرف صاد شامل ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ میں نون ساکن کے بعد سین پر اکفا کرتے ہیں تو سانس کا بہاؤ اور باریک سیٹی کی سرسراہٹ قدرتی طور پر جائے انسان، سیٹی کی سرسراہٹ قدرتی طور پر جاری رہتی ہے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ، آیت میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں حرف کیف کے حمز کی صفت اس وقت سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے جب آپ آیت کے آخر میں وقف کرتے ہیں اور لفظ صدرک بن جاتا ہے، اسے لاکا پر آواز روکیں، پھر ہلکی سی پھونک دیں اور پھر آپ صدرک یعنی کہ کاف ساکن ہے تو یہ حمز، ٹھیک ہے، اور لفظ صدرک یعنی کہ دھیمی سی آواز سے رکیں گے، ہم اس کو بلند آواز پہ نہیں بلائیں گے، تو اس کا مطلب ہے حمز، یعنی کہ یہاں پہ حمز واضح ہو رہا ہے۔ آیت کا حرف ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
میں حرف تا ساکن ہو رہا ہے وقف کرتے ہوئے، جو ہم سانس کے بہاؤ کی آخری اور بہترین مثال ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ تجوید میں مخرج اور صفت کا توازن حرف کو درست اور واضح ادا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ مخرج حرف کے نکلنے کی جگہ متعین کرتا ہے، جبکہ صفت اس کی آواز اور سانس کی کیفیت کو سنوارتی ہے۔ ان دونوں کا درست ملاپ حروف کو ایک دوسرے میں خلط ملط ہونے اور بڑی غلطیوں یعنی لہنے جلی سے بچاتا ہے۔ اب جہر کی صفت ہمس کی بالکل جو ہے الٹ ضد ہے۔ ہمس میں یعنی کہ حروف مہموسہ میں حرف ادا کرتے وقت سانس جاری رہتی ہیں، آواز پست ہو جاتی ہے، جبکہ جہر میں مخرج کی مضبوطی کے باعث سانس رک جاتی ہے۔ جہر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج پر پورا دباؤ ڈالا جاتا ہے، جس سے سانس کا بہاؤ رک جاتا ہے اور آواز مضبوط، بلند اور واضح نکلتی ہے۔ تلاوت میں جہر کی چند واضح قرآنی مثالیں جہاں ساکن حرف پر سانس بالکل رک جاتی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآنی مثالیں۔ وَتَبَّ سورۃ المس یعنی کہ سورۃ لہب میں جب آپ وقف کرتے ہیں تو حرف با ساکن مشدد ہو جاتا ہے، چونکہ با جہر کا حرف ہے، اس لیے مخرج پر دباؤ کی وجہ سے سانس بالکل رک جاتی ہے اور ساتھ ہی آواز بھی رکتی ہے۔ شدت جس کے فوراً بعد ایک زوردار کلکلا آواز کا لوٹنا پیدا ہوتا ہے۔ وَتَبَّ آیت والفجر میں سورۃ الفجر میں آیت نمبر 1 میں حرف جیم ساکن ہے۔ والفجر جیم جہر کا حرف ہے، جس کی ادائیگی کے وقت زبان کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ تالو سے مضبوطی سے لگتا ہے اور سانس کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ چونکہ یہ جہر کے ساتھ ساتھ شدت کا حرف بھی ہے، اس لیے سانس اور آواز دونوں رکنے کے بعد مخرج جھٹکے سے کھلتا ہے اور ایک واضح کلکلا آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ والفجر والفجر۔ اخلاص کی آیت قل هو اللہ احد، اس میں جب آپ آخر میں وقف کرتے ہیں تو حرف دال جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ احد دال جہر کا حرف ہے، جس میں زبان کی نوک اوپر دانتوں کی جڑ کے ساتھ مضبوطی سے لگتی ہیں اور سانس کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا ہے، جس کے بعد ایک واضح کلکلا آواز کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد احد، کیونکہ جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا، ہمس میں ہوتا ہے آواز کو پست کرنا اور جہر میں آواز کو بلند کرنا۔ آیت میں ہے قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر وقف کرنے پر حرف قاف ساکن ہو جاتا ہے۔ فلق قاف جہر کا حرف ہے، جہاں زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے مضبوطی سے لگنے کی وجہ سے سانس کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا ہے اور ایک گونجدار کلکلا پیدا ہوتا ہے۔ فلق قل اعوذ برب الفلق فلق۔ اب عین کی مثال ہے آیت میں سمیع علیم میں عین جو ہے، عین جہر کا ایک ایسا حرف ہے جس میں کلکلا کی آواز تو نہیں گونجتی، لیکن عین کو ہم بلند آواز میں پڑھیں گے، یعنی کہ اس میں پھونک نہیں نکلے گی، عین میں آواز یکدم سے رک جائے گی۔ سمیع علیم۔ جب عین کو ادا کرتے ہیں تو یہ گلے کے درمیانی حصے وسط حلق سے نکلتا ہے۔ جہر کی صفت کی وجہ سے سانس کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا ہے، لیکن آواز نہ تو بالکل جھٹکے سے رکتی ہے جیسے حمزہ اور نہ ہی پوری طرح بہتی ہے، بلکہ نرمی سے تھوڑی دیر جاری رہ کر ختم ہوتی ہے، جسے تجوید میں توسط کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آیت میں حرف ہے، آیت میں غیر المغضوب، غین جہر کا حرف ہے، جہاں سانس کا بہاؤ مکمل طور پر رک جاتا ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے المغ یہیں پہ رک جاتی ہے سانس، تو یہاں پہ غین کی آواز کو بلند کرنا ہے، یہاں پہ پھونک نہیں دیں گے، یعنی کہ ہوا نہیں آئے گی۔ غیر المغضوب۔ اب جہر میں ضاد کی مثال دیکھیں گے، آیت ہیں وَلَضَّالِّينَ میں حرف ضاد جہر کا ایک انتہائی اہم
اور منفرد حرف ہے۔ جب آپ مشدد دعات کو ادا کرتے ہیں تو مخرج کی مضبوطی کی وجہ سے سانس کا بہاؤ ہوا مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ والا دعا، کیونکہ دعا تو وہیں پہ رک جاتا ہے، آگے الف کی آواز شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ والا ضالی، دعات کا حرف وہیں پہ دعات پر ہی مکمل ہو گیا، آگے الف کی آواز شروع ہوتی ہے، والا ضالین۔ آئے صراط الذین انعمت، انعمت میں جو حرف نون ساکن ہے، جہر کا حرف ہے، اس پر سانس کا جو بہاؤ بالکل رک جاتا ہے اور آواز کے لحاظ سے نون پر درج ذیل کفیات ہوتی ہیں۔ توسط درمیانی آواز نون ساکن پر آواز نہ تو بالکل جھٹکے سے رکتی ہے اور نہ ہی زیادہ لمبی بہتی ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اظہار اور غنہ، یہاں پر ہم اظہار کریں گے چونکہ اس کے بعد حروف حلقی عین ہیں، اس لیے یہاں غنہ ناک میں آواز کو بہت طویل کیے بغیر نون کی اصل آواز کو بالکل صاف اور واضح ظاہر کیا جاتا ہے۔ انعمت زیادہ کھینچنا، اگر کھینچ دیں گے تو وہ اکفا کی آواز بن جائے گی، اس لیے آپ نے صرف یہاں پہ جہر کو واضح کرنا ہے۔ آپ میم کی مثال دیکھتے ہیں، جہر میں لفظ الحمد میں حرف میم ساکن ہے اور یہ جہر کا حرف ہے جس کی ادائیگی پر سانس کا بہاؤ بالکل رک جاتا ہے۔ صرف توسط کی وجہ سے اس کی آواز نہ جھٹکے سے رکتی ہے نہ لمبی بہتی ہے، بلکہ دونوں ہونٹوں کے بند ہونے سے اعتدال کے ساتھ واضح ہوتی ہے۔ الحمد، الحمد، الحمد۔ لفظ والعصر پر وقف کرنے سے را ساکن ہو جاتی ہیں۔ والعصر، را جہر کا حرف ہے، اس لیے اس پر سانس بالکل رک جاتی ہیں۔ صفت توسط کی وجہ سے آواز اعتدال سے جاری رہتی ہیں، چونکہ اس سے پہلے صاد پر زبر ہے، اس لیے وقف کرتے ہوئے را بھی موٹی پڑی جائے گی۔ والعصر، والعصر، والعصر۔ تو یہ تو تھا ہمارا لیسن نمبر 1، جو کہ میں نے آپ کو صفات متعدد کی غلطیاں ختم کرنے کے بارے میں بتایا، جو آپ کو قرآنی مثالوں کے ساتھ بتایا گیا کہ حمز کی ضد جہر کے بارے میں، کہ حمز کس کو کہتے ہیں اور جہر کس کو کہتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو شدت کی ضد رخاوت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ حمز کی ضد جہر کی آپ کو سمجھ آئی، اگر نہیں تو آپ نے ضرور بتانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور ہو سکے تو کمنٹ بھی دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔